بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز اینڈ اسٹوڈینٹس، آج ہم پی پی ایس سی ہیڈ ماسٹر کا 2015 کا جو پیپر، اس کے 18 کوشچن ہم نے ڈسکس کیے بھی تھے پچھلے لیکچر میں. تو یہ اس کا دوسرا لیکچر ہے. یہ پیپر 4 لیکچرز میں مکمل کیا جائے گا. آج کوشچن نمبر 19 سے 41 تک ہم حل کریں گے، 47 تک تقریباً. اور کوشچن نمبر 19 ہے کہ مینیجنگ اسکول ریکارڈ از مین ڈیوٹی آف، کہ اسکول کے ریکارڈ کو مینٹین کرنا کس کی ڈیوٹی ہے؟ اسکول ٹیچر، کلرک، اسکول ہیڈ یا ایجوکیشنل آفیسر؟ ایجوکیشن کو کوئی آفیسر ہے اس کی ذمہ داری ہے یا کس کی ہے؟ تو یہ جو ڈیوٹی ہے یہ اسکول ہیڈ کی ہے. اسکول ہیڈ کے فرائض میں آتا ہے ریکارڈ کو مینٹین کروانا. کرتا کلرک کی ہے لیکن ڈیوٹی جو ہے یہ اسکول ہیڈ کی ہے. اگر کوئی پوچھ گچھ ہوتی ہے تو وہ اسکول ہیڈ سے ہوتی ہے، اگر آڈٹ ہوتا ہے تو وہ اسکول ہیڈ سے ہوتا ہے. کلرک اسکول ہیڈ کے انڈر کام کرتا ہے، تو مین جو ڈیوٹی ہے پہ اسکول ہیڈ کی ہے اور وہ رسپانسبلٹی آگے کلرک کو دے جاتا ہے. اگر یہاں پہ لکھا ہوتا ہے مینیجنگ اسکول ریکارڈ از رسپانسبلٹی آف، تو ذمہ داری جو ہے وہ کلرک کی ہونی تھی، لیکن ڈیوٹی جو فرائض میں آتی ہے وہ اسکول ہیڈ کے میں آتی ہے کہ وہ مینیج کرے گا اسکول کا ریکارڈ. کوشچن نمبر 22، ٹیچنگ ایز پر لیسن پلان ان آ اسکول از یوزلی سپروائزڈ بائی. ہاں جی، ٹیچر پلان جو ہے وہ ٹیچر بناتا ہے کسی بھی کلاس کے لیے، کسی بھی سبجیکٹ کا، کہ اس پلان کے مطابق میں نے لیکچر دینا ہے. تو اس کو جو چیک کرتا ہے، سپروائز کرتا ہے، وہ کون کرتا ہے جی؟ ٹیچر ایجوکیٹر، ٹیچر ہیڈ ماسٹر یا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر. تو اسکول کے اندر جو ہے ٹیچرس اوپر جو سینئر ہوتا ہے ان کو سپروائز کرنے والا کیونکہ ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے، تو ہیڈ ماسٹر ہی چیک کرتا ہے ٹیچرس کے لیسن پلان کو، کہ لیسن پلان کے مطابق ہی پڑھا رہے ہیں یا اس کے ہٹ کے پڑھایا جا رہا ہے. تو سی آپشن ہوگا جس کا. دا pursuit of wisdom and knowledge is. ہاں جی، نالج آف وزڈم ہم فلاسفی کو کہتے ہیں. فلاسفی کا جو میننگ ہے یہ دو گریک ورڈز ہیں، فلو اور صوفیہ. تو ان دونوں کا جو میننگ بنتا ہے وہ بنتا ہے نالج آف وزڈم. تو پرسوٹ آف وزڈم اینڈ نالج جو ہے وہ فلاسفی میں آ جاتا ہے. تو اے آپشن ٹھیک ہے. ان دا سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم، نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم ہے. اس میں زیادہ جو زور ہے وہ سبجیکٹ پہ دیا جاتا ہے کہ سبجیکٹ کا کیسے کور کرنا ہے، کیا کیا اس میں پڑھانا ہے. دا امپورٹنٹ ایلیمنٹ از، تو اس کے امپورٹنٹ ایلیمنٹ کیا ہے؟ ڈویژن آف نالج، سوشل اسٹڈی، مکسنگ آف ایکٹیویٹی یا سائیکو موٹر ڈیولپمنٹ. تو ڈویژن آف نالج، اس میں سبجیکٹس میں ہم نالج کو ڈیوائڈ کر دیتے ہوتے ہیں. مختلف سبجیکٹس ہوتے ہیں، اس میں نالج کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے کہ یہ سائنس ہے، یہ مطالعہ بستان ہے، یہ انگلش ہے. وہ سارا نالج ہم جو بچے کو ڈلیور کرتے ہیں وہ سبجیکٹس کی فارم میں ڈیوائڈ ہوتا ہے اور اس کو ہم سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم کہتے ہیں. اسٹڈی آف گریڈ بکس از ایٹ دی کور آف. ہاں جی، پرینیلزم، اسینشلزم، پروگریسوزم اینڈ ریکنسٹرکشنزم. جی، ریکنسٹرکشنز میں اب ان چاروں میں ڈفرنس کیا ہے؟ پرینیلزم جو ہے، پرینیلسٹ جو تھے وہ کہتے تھے کہ جو دائمی چیزیں ہیں جیسے ہمارے رسم و رواج ہیں جو چلتے آ رہے ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، الہامی کتابیں جو بھی ہیں وہ ہی سب کچھ ہیں، انہیں کے اوپر ہم نے عمل کر کے زندگی گزارنی ہے. اسینشلسٹ یہ تھے کہ جو ضروری چیزیں ہیں وہ زندگی میں اڈاپٹ کی جائیں، باقیوں کو چھوڑ دیا جائے. مطلب آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے کے قانون و ضوابط آپ اپنائیں. اگر آپ دوسرے معاشرے میں یا کسی اور علاقے میں چلے جاتے ہیں، وہاں کے قانون کچھ اور ہیں، تو آپ ان کو آزما لیں. تو جو اسینشیل چیزیں ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں، ان کو آپ اپنائیں. پروگریسوزم یہ ہے کہ
ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ اپنے رویے میں تبدیلی لانی چاہیے. جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو بھی تبدیل کرنا چاہیے، فیسلٹیز سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور ریکنسٹرکشن والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ اپنی جو عادات ہیں، جو چیزیں ہیں، جو ضابطہ اخلاق ہے، جو بھی چیزیں ہیں ہمارے اسکولوں میں جو پڑھایا جا رہا ہے کورس، وہ تبدیل کرنا چاہیے. مطلب ہم دیکھتے ہیں کوئی کاروبار ہی ہم کرتے ہیں تو اگر اس سے ہمیں آؤٹ پٹ صحیح نہیں مل رہی تو ہم اس میں تبدیلی لے آئیں، ریکنسٹرکشن وقت کے حساب سے اس میں تبدیلی لاتے جائیں. جو وقت کی ڈیمانڈ ہے، جیسے اب پہلے لوگ یا کالجوں یا اسکولوں میں ٹائپنگ ہوتی تھی، جو لیٹرز ہوتے تھے وہ مینول بنتے تھے، ہاتھ سے بنا دیے جاتے تھے اور سائن کر کے آگے بھیج دیا جاتا تھا. اب آئی ٹی کا دور ہے تو کمپیوٹر آ گیا ہے، اس کے اوپر لیٹر ٹائپ کیا جاتا ہے. تو مطلب تبدیلی آ رہی ہے، ریکنسٹرکشن ہو رہی ہے ہمارے جو سسٹم ہے اس میں. تو اس میں اے آپشن ٹھیک ہے کیونکہ یہ بکس کے اوپر زیادہ یقین رکھتے ہیں کہ بکس میں جو کچھ ہے، آسمانی کتابیں جو ہیں وہی سب کچھ ہیں. تو اسٹڈی آف گریٹ بکس از دا کور آف پرینیلزم. کوشچن نمبر 24. وچ آف دا فالوئنگ ایکٹیویٹی ڈز ناٹ فال ان سائیکو موٹر ڈومین؟ ہینڈ رائٹنگ، بال تھروئنگ، کریٹنگ آئیڈیاز یا اسکیچنگ. جی یہ سب جو ہے سائیکو موٹر میں ڈومین جو ہوتی ہے، اس میں کوئی بچہ جو ہے یا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مطلب ہاتھ سے جو کام کرنے والے ہیں سارے کر سکتا ہے. مطلب ہینڈ رائٹنگ لکھ سکتا ہے، بال تھروئنگ بال پھینک سکتا ہے، اسکیچنگ ہاتھ سے اسکیچ کوئی بھی بنا سکتا ہے، کوئی پکچر. کریٹنگ آئیڈیاز اس میں خود سے آئیڈیا کریٹ کرنے کی کریٹیوٹی کم ہوتی ہے. جو سائیکو موٹر ڈومین ہوتی ہے، جو اسٹیج بچے کی ہوتی ہے، اس میں کریٹیوٹی جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، خود سے وہ کریٹ کچھ نہیں کر سکتا. تو کریٹنگ آئیڈیاز سی آپشن اس میں ٹھیک ہے. دی ورڈ ڈی ڈی او مینس، ڈی ڈی او پاور ہوتی ہے کہ جو ہمارے اسکولوں میں جیسے ہائی اسکول ہیں ان میں ڈی ڈی او پاور ہیڈ ماسٹر کے پاس ہوتی ہے، اور جو ایلیمنٹری اور پرائمری اسکول ہیں اس میں ڈی ڈی او پاور جو ہے وہ ڈی او کے پاس ہوتی ہے. جو آپ کے پے وغیرہ، اسکول کا لین دین، اکاؤنٹ سے پیسے نکلوانا یا جمع کروانا، سارا کچھ اس کے اختیار میں ہوتا ہے. وہ ڈی ڈی او ہوتا ہے، ڈی ڈی او پاور. تو ڈی ڈی او جو ہے یہ ابریویشن ہے اس کی، جو وہ ہے ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ آفیسر. آگے یہ 4 آپشن لکھے ہوئے ہیں لیکن جو رائٹ آپشن ہے وہ اے ہے، ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ آفیسر. کوشچن نمبر 26. which is not the characteristic of authoritative administration؟ یہ جو ایڈمنسٹریشن کا ایک سٹائل ہے، ہم 3 سٹائلز ٹوٹل ہیں ایڈمنسٹریشن کے، جس میں یہ پہلا اتھارٹیٹیو، دوسرا ڈیموکریٹو، تیسرا لیسز فیئر ہے. تو اتھارٹیٹیو جو ہے اس میں جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے وہ اپنی اتھارٹی رکھتا ہے، اپنا ہولڈ رکھتا ہے، اس کا بیہیویئر بہت ہی روڈ سا ہوتا ہے، روڈنیس ہوتی ہے اس کے بیہیویئر میں. سرپریسنگ دا سب آرڈینیٹس، اپنے جو انڈر کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اوپر دباؤ رکھتا ہے. اسٹرکٹ ڈسپلن، بہت سخت قوانین ہوتے ہیں، کوئی اس میں لچک نہیں ہوتی. اینڈ شیئرنگ کا تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے سب آرڈینیٹ سے کوئی مشورہ کرے، بلکہ اپنا حکم امپلیمنٹ کرے گا. تو یہ جو شیئرنگ ہے یہ ڈیموکریٹک سٹائل میں آتی ہے، تو اس لیے شیئرنگ جو ہے یہ ایڈمنسٹریشن کی کریکٹرسٹک نہیں ہے. تو ڈی آپشن ٹھیک ہوا جی اس میں. ان پری اسکول ایجوکیشن دا فوکس آف گائیڈنس از اپون. پری اسکول ایجوکیشن مطلب اسکول جانے سے پہلے جو بچے کا پیریڈ ہوتا ہے 3 سال یا 5 سال، بعض بچے 5 سال کی عمر میں اسکول جاتے ہیں، بعض 3 سال. تو پری اسکول جانے سے پہلے جو ہے وہ اگر ہم گائیڈنس بچے کو دیتے ہیں، 3 یا 4 سال کا جو بچہ ہے، تو اس سے موسٹلی ہم کسی قسم کی گائیڈنس دیتے ہیں؟ ایکسپلوریشن، ایڈجسٹمنٹ، انڈیویجول انالیسس یا گروپ گائیڈنس.
یہاں پہ انڈیویجول انالیسس، وہ بچے کو ہم انڈیویجلی آبزرو کرتے ہیں کہ اس میں کس چیز کی کمی ہے یا وہ کیا کر رہا ہے، اسے کس چیز سے روکا جائے، اس میں کیا خامیاں ہیں، تو انڈیویجلی اس کا انالیسس کر کے اس کو گائیڈ کیا جاتا ہے۔ آل گورنمنٹ گرانٹس اینڈ ایکسپینڈیچرز آر مینٹینڈ ان 28 کوشچن ہے کہ جو گورنمنٹس کو گرانٹس ملتی ہیں یا کوئی اسکول ہے اس کو کوئی گرانٹ وغیرہ ملی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، یا اسکول کوئی خرچ کرتا ہے اس میں سے پیسہ، تو وہ کہاں پہ لکھا جاتا ہے۔ یہ 4 آپشن ہیں جی: کیش رجسٹر، ایکویٹنس رول، کنٹیجنٹ رجسٹر اور بجٹ رجسٹر۔ رائٹ آپشن جو ہے وہ کیش رجسٹر ہے۔ کیش جو آتا ہے، جو خرچ ہوتا ہے، وہ سارا کیش رجسٹر میں لکھا جاتا ہے۔ باقی 3 آپشنس کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ ایکویٹنس رول ہوتا ہے قبض الوصول، یہ اردو میں سے ہم قبض الوصول کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک رجسٹر ہوتا ہے جس میں اگر اسکول کے قبضے میں کوئی چیز آتی ہے یا اس کے قبضے سے کوئی چیز مطلب کوئی وہ بیچ دیتا ہے، پرانی چیزیں ہیں، تو وہ ساری انٹری جو ہے وہ اس میں لکھی جاتی ہے۔ اگر اسکول میں 100 کرسیاں آئی ہیں تو وہ 100 اس میں مینشن کی جائیں گی کہ فلاں ڈیٹ کو اتنی کرسیاں آئی ہیں، اور اگر اس میں سے کوئی نیلام کی جاتی ہیں ٹوٹی ہوئی کرسیاں تو وہ بھی اس میں لکھی جائیں گی۔ لائبریری کا سامان آتا ہے، لیبارٹری کا، وہ سارا کچھ ایکویٹنس رول میں لکھا جائے گا۔ کنٹیجنٹ رجسٹر یہ ایمرجنسی کوئی چیز جو ڈیلی یوز میں منگائی جاتی ہے، اخبار آتی ہے، برف منگائی جائے بچوں کے لیے پانی پینے کے لیے، وہ کنٹیجنٹ رجسٹر میں لکھی جائے گی۔ اور بجٹ رجسٹر جو اسکول کو بجٹ ملتا ہے، چاہے وہ گورنمنٹ دیتی ہے یا جس علاقے میں اسکول ہے وہاں کے کوئی امیر آدمی ہے وہ کوئی ڈونیشن دیتا ہے، وہ ساری جو ہے وہ بجٹ رجسٹر میں لکھی جائے گی۔ تو رائٹ آپشن اس میں کیش رجسٹر تھا جی۔ اے آپشن 29 ہے جی۔ سائنٹیفک سوسائٹی واز فاؤنڈیڈ بائی سر سید احمد خان۔ سائنٹیفک سوسائٹی یہ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن تھا جو کہ سر سید احمد خان نے بنایا تھا 1864 میں۔ اے آپشن اس میں ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد 30 ہے ہمارے پاس، کویشچن نمبر 30۔ ایٹ پریزنٹ منیمم کوالیفیکیشن فار ریکروٹنگ ایلیمنٹری اسکول ٹیچر ان پنجاب از بی اے بی ایڈ، بی اے ایم ایڈ، ایم اے بی ایڈ، بی اے بی ایس سی جی۔ 2015 میں تو پالیسی اور تھی، بی اے بی ایڈ کو ایلیجیبل کیا گیا تھا، لیکن بعد میں یہ چینج ہوگی 2018 میں۔ تو جو اب پالیسی چل رہی ہے وہ ایم اے ایم ایس سی ہے اور ساتھ بی ایڈ ہونا چاہیے۔ وچ از بیسک ایموشن بینگ فیسڈ بائی اسٹوڈنٹ ان ارلی کلاسز، کہ ارلی کلاسز میں بچوں کو کن مشکلات کا یا کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مشکلات تو نہ کہیں، ایموشنز، جذبات میں آ جاتا ہے یہ۔ تو اے سرپرائز، بی وڈرا، اور سی فیئر، اور ڈی فائٹنگ۔ فیئر خوف بچوں میں ہوتا ہے، بچے خوشی سے اسکول نہیں جاتے، ٹیچر کا ڈر بھی ہوتا ہے، بعد کا کلاس میں بچے کچھ سخت ہوتے ہیں جن سے بچے ڈرتے ہوتے ہیں، تو خوف جو ہے وہ زیادہ بچوں میں پایا جاتا ہے ارلی کلاسز میں۔ بعد میں جب بچے بڑی کلاس میں چلے جاتے ہیں تو وہ خوشی خوشی اسکول جاتے ہیں۔ ہائرارکی آف نیڈز وار پریزنٹڈ بائی، یہ ایک تھیوری ہے جی، جو مختلف تھیوریز لکھی گئی ہیں بیہیویئر پہ، اور یہ جو ہے ہائرارکی آف نیڈز، یہ جو ہے یہ لکھی ہے میسلو نے یہ لکھی، تو اس کا اے آپشن ہے۔ 33 ہے دی لیول آف اسکول ایڈمنسٹریشن کین بیسٹ بی جج تھرو، کہ اسکول کی ایڈمنسٹریشن کیسی ہے، کس لیول پہ ہے، وہ کیسے جج کی جاتی ہے۔ کیا ہیڈ ٹیچر اور ٹیچر جو ادھر ٹیچرز کام کرتے ہیں ان کا ریلیشن ٹھیک ہے آپس میں، تو کیا ہم کہیں گے کہ اسکول اچھا چل رہا ہے۔ اگر بلڈنگ بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے تو کیا ہم کہیں گے کہ یہ بہت اسکول اچھا ہے۔ لرننگ آؤٹ کمز، جو بچوں کے رزلٹ آ رہے ہیں اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا اسکول زیادہ اچھا ہے، یا ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن، یا بچے اور اسٹوڈنٹ میں زیادہ اچھے ریلیشن ہیں، بچے خوشی سے اسکول جاتے ہیں، چاہے ادھر کھیل کے آ جاتے ہیں، گپے لگا کے آ جاتے ہیں، آگے اس چیز کو ہم آبزرو نہیں کرتے۔ ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن تو اس سے بھی اچھا ہو جاتا ہے کہ ٹیچر بچوں کو نہ پڑھائے، بس مذاق کرتا رہے اور کلاس لے کر چلا جائے۔ تو ان
یہ جو اے بی اور ڈی آپشن ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ لرننگ آؤٹ کمز سی آپشن کہ جو بچوں کے رزلٹس ہیں یا بچے کے رزلٹس کے علاوہ ہم ان کی ایتھکس وغیرہ سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. بچے جہاں پہ اٹھتے بیٹھتے ہیں لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جیسے ان بچوں کا رہنا سہنا ہے، سلام دعا کرنا ہے، تو یہ ایک اچھے ادارے میں پڑھتے ہیں، وہاں کی ایڈمنسٹریشن بہت اعلیٰ ہے. تو سی آپشن ٹھیک ہے. Question number 34. The most essential leadership quality in Islam has emphasized on کہ اسلام نے جو لیڈرشپ کی کوالٹی پہ جس پہ زیادہ زور دیا ہے، ضروری کہا ہے کہ ویلتھ، پیسہ ہونا چاہیے لیڈر کے پاس بہت زیادہ، یا نالج ہونا چاہیے اس کے پاس بہت زیادہ، یا انہیریٹڈ اسٹیٹس مطلب اس وراثتی طور پہ وہ بہت اچھا اسٹیٹس کا ہو، معاشرے میں اس کا رہن سہن اچھا ہو، یا ایگزیکٹو پاور ہو، یا اس کے پاس کوئی پاور ہو، کوئی آفیسر ہو 20ویں یا 21ویں اسکیل کا. تو نالج کو پریفر کیا گیا ہے اسلام میں کہ جس کے بعد نالج زیادہ ہے اس کو لیڈر مانا جائے. تو بی آپشن ٹھیک ہے اس میں. 38 ہے جی نیشنل 38 نہیں 35 نیشنل ایجوکیشن کمیشن 1959 واز اسٹیبلشڈ انڈر دا چیئرمین شپ آف. جی جو کمیشن بنا تھا ایجوکیشن پہ 1959 والا ایوب خان کا دور تھا جب یہ بنا ہے، صدر تھے اس وقت پاکستان کے ایوب خان، انہوں نے یہ بنایا تھا. تو جو انہوں نے کمیشن کا چیئرمین بنایا تھا جس سے صدارت دی تھی کہ وہ تھا ایس ایم شریف. تو اس لیے اس کمیشن کو ہم شریف کمیشن بھی کہتے ہوتے ہیں. نیشنل ایجوکیشن کمیشن 1959 کا جو ہے اسے ہم شریف کمیشن بھی کہتے ہیں. 36 ہے جی ایگزسٹنگ اسٹرکچر آف ہائر سیکنڈری اسکول ان پنجاب رینجز ایز کہ جو ہائر سیکنڈری اسکول پنجاب میں ہیں وہ پہلی کلاس سے 12ویں تک ہیں، یا چھٹی سے 12ویں تک ہیں، یا 9ویں سے 12ویں کلاس تک ہیں، یا صرف 11ویں 12ویں کلاس تک ہیں. جی چھٹی سے 12ویں کلاس بی آپشن ٹھیک ہے. موسٹلی جو ہائر سیکنڈری اسکولز ہیں وہاں پہ کلاسز جو ہیں وہ 6 سے لے کر 2nd ایئر تک ہوتی ہیں. تو بی آپشن ٹھیک ہوا. 37 ہے ریفارمز آر نیسیسری in all walks of life is focused in the philosophy named as کہ زندگی کے ہر پہلو میں تبدیلیاں آنی چاہیے، ریفارمز آنی چاہیے. یہ جو فلاسفی ہے یہ کن کی ہے؟ یہ پیچھے ڈیٹیل سے ڈسکشن ہو چکی ہے. پرینیلزم، اسینشلزم، پروگریسوزم اور ریکنسٹرکشنزم. تو ریکنسٹرکشنزم میں نے دوبارہ سے ورڈ ہے کہ دوبارہ سے کنسٹرکشن کوئی چیز دوبارہ بنانا. تو دوبارہ جب کوئی چیز بنتی ہے تو اس کا مطلب اس میں جو ضروری تبدیلیاں ہیں وہ آتی ہیں. پہلے والی چیز بھی مینٹین رہتی ہے لیکن جو ضروری وقت کے حساب سے جو وقت کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت کی یہ تبدیلیاں کی جائیں وہ بھی جب لائی جاتی ہیں تو وہ یہ جو تھیوری ہے یہ ریکنسٹرکشنزم میں آ جاتی ہے. پیچھے ڈیٹیل سے بات ہو چکی ہے باقی تینوں کے بارے میں بھی. Question number 38. Which education system focused heavily on training of the person fully کہ کون سا ایجوکیشنل سسٹم جو ہے وہ ٹریننگ پہ زیادہ زور دیتا ہے آف دا پرسن فلی. پرسن وہی جو ٹیچر مطلب ہے اس کی ٹریننگ پہ کون سا سسٹم زیادہ زور دیتا ہے؟ نمبر اے ہے گریک، بی رومنس، سی اسلامک، یا ڈی انگلش. تو اسلامک ایجوکیشنل جو سسٹم ہے اسلام میں یہ ہے کہ ٹیچر جو ہے اس کی ٹریننگ زیادہ کی جائے. اگر ٹیچر اچھا ہوگا تو آٹومیٹیکلی اس کے اسٹوڈنٹ بھی اچھے ہوں گے. اگر ٹیچر بااخلاق ہوگا تو اس کے اسٹوڈنٹس بھی بااخلاق ہوں گے. 39 ہے جی اسلامک ایجوکیشن فارمولیٹس ہیومن بیسک آئیڈیاز ان دا لائٹ آف. جو اسلامک ایجوکیشن سسٹم ہے وہ جو بھی اپنا کریکولم یا بناتا ہے تو وہ بیسک آئیڈیاز جو اپنے ذہن میں رکھ کر بنایا جاتا ہے کریکولم وہ کیا ہوتے ہیں؟ ریزنز کہ جو بھی کام کیا جائے اس کے پیچھے ریزن ہونی چاہیے. ہر آنسر کا آپ کے پاس ریزن موجود ہونی چاہیے. آپ کے پاس جو نالج ہے وہ
لاجیکل ہونا چاہیے، یا ریولیوشن ہوتا ہے، ریولیشن ہوتا ہے وہی کہ جیسے پیغمبروں پر وحیاں نازل ہوتی ہیں تو ان کے پاس وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ نالج آ جاتا ہے۔ انٹیوشنز، وجدان، الہامی وجدان میں یہ آ جاتا ہے کہ انسان کو ایک چیز مطلب ہے فیل ہو جانا اس کی، جیسے مطلب کچھ سانے لوگ ہیں وہ کسی میں چیز کی پیشن گوئی کر دیتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، اس کے ایک وجدان میں آ جاتی ہے، عقل میں آ جاتی ہے، چھٹی اس میں سمجھ لیں کہہ لیں، تو یہ وجدان۔ اور ڈی آپشن ہے سینسیشن، کہ ہماری جو 5 سینسز ہیں، ہماری سینس کام کر جائے کہ یہ جو ہے بعض چیزیں ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں اس کے فوراً آنسر دے لیتے ہیں۔ اب نہ تو ہم پہ کوئی وحی نازل ہوتی ہے، نہ ہی کوئی ہمارا وجدان اتنا ہوتا ہے کہ، بلکہ ہماری سینس جو ہے اس وقت کام کر جاتی ہے، اور سینس سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کا یہ رائٹ آنسر ہے۔ 4 قسم کا نالج ہے۔ ایک آپ کے پاس ریزننگ والا نالج ہے جسے ہم لاجیکل نالج کہتے ہیں، ایک ریولیشن جو الہامی جو وحیوں کے ذریعے نازل ہوا، تیسرا انٹیوشنز، وجدان، جیسے بزرگوں کو ایک مطلب وجدان ہوتا ہے کہ ان کے مائنڈ میں کوئی نہ کوئی آئیڈیا آ جاتا ہے، پہلے پیشن گوئی کر دیتے ہیں، اور سینسیشن کہ آپ اپنی سینس سے اندازہ لگا لیتے ہیں۔ تو اسلامک ایجوکیشن جو سسٹم ہے اس نے کس پہ زیادہ زور دیا ہے جی؟ ریولیوشن پہ۔ کوشچن نمبر 40 ہے، which of the following is a conduct by which a teacher assess the level of understanding, interest and attention of the children؟ جی 4 آپشن ہیں، ویلویشن، میئرمنٹ، اسیسمنٹ یا ایگزامینیشن، کہ ٹیچر جو ہے وہ کیسے بچے کے لیول آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ چیک کر سکتا ہے اور اس کی اٹینشن کو چیک کر سکتا ہے، ویلویشن کر کے، میئرمنٹ کر کے، یا اسیسمنٹ کر کے، یا ایگزامینیشن لے کے۔ اسیسمنٹ جو ہے یہ ایگزامینیشن بھی ایک اسیسمنٹ ہی ہے، ٹیسٹ جو ہے ایگزامینیشن تو ایویلویشن میں آ جاتی ہے کیونکہ یہ عموماً کسی ٹرم کے اینڈ پہ لیا جاتا ہے، تو ٹیسٹ جو ہے وہ اسیسمنٹ میں آ جاتا ہے کیونکہ وہ ڈیورنگ دا سیشن، آپ ڈیورنگ دا پیریڈ، ڈیورنگ دا ویک کبھی بھی ٹیسٹ لے کر اسیسمنٹ کر سکتے ہیں بچے کی۔ اور ایویلویشن جو ہے وہ ایگزامینیشن کو ہی کہیں گے کہ وہ ایگزامینیشن آپ ٹرم کے اینڈ پہ ایگزام لے کر آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ بچہ کس جو ہے وہ کیا کچھ لرن کر چکا ہے، اور اس کے بارے میں آپ پھر میئرمنٹ کر کے اس کے رزلٹ کو نوٹ کر کے پھر آپ اس کو فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو آگے والی کلاس میں پروموٹ کرنا چاہیے یا اسی میں اسے رہنا چاہیے۔ تو یہاں پہ جو رائٹ آپشن ہے وہ سی ہے، کیونکہ ڈیورنگ دا سیشن جو آپ اسیسمنٹ کرتے ہیں، ٹیچر جو اسیسمنٹ کرتا ہے وہ اسیسمنٹ کہلاتی ہے۔ 41 ہے جی، ایجوکیشن is a process of development of the mind and body of a man so that she eagerly pursue the ideas perfection of citizenship in the statement of، کہ ایجوکیشن ایک پروسیس ہے جس سے انسان کے جسم اور دماغ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ کس نے کہا تھا؟ سقراط نے، ارسطو جسے ہم کہتے ہیں، علامہ اقبال نے، یا ابن رشد نے، یا پلیٹو، افلاطون۔ تو پلیٹو نے کہا تھا یہ کہ جو ایجوکیشن ہے وہ انسان کی جسم اور دماغ میں چینج لاتی ہے۔ یہ 42 ہے جی، ان لیکچر میتھڈ ون اسپیکٹ آف فالوئنگ از ناٹ ریلیٹڈ، لیکچر میتھڈ میں ان 4 میں سے کون سا جو ہے وہ ریلیٹ نہیں کرتا؟ اسٹوڈنٹس اور پیسو، یہ تو ریلیٹ کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پیسو ہوتا ہے اور ٹیچر ایکٹیو ہوتا ہے۔ بی فیڈ بیک از ناٹ ریسیوڈ، کہ فیڈ بیک جو ہے وہ ریسیو نہیں ہوتی۔ جی یہ بھی لیکچر میتھڈ میں فیڈ بیک جو ہے وہ ریسیو نہیں ہوتی کیونکہ ٹیچر مسلسل بول رہا ہوتا ہے اور بچہ جو ہے وہ سن رہا ہوتا ہے، تو وہ فیڈ بیک کم ہی لیتا ہے ٹیچر جو ہے۔ اسٹوڈنٹ انٹرسٹ انکریزڈ، اسٹوڈنٹ کی جو ہے وہ انٹرسٹ وہ آپ انکریز کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ اس میں ممکن نہیں ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ کی انٹرسٹ، اسٹوڈنٹ لیکچر سن رہا ہوتا ہے اور سو رہا ہوتا ہے
اور ٹیچر بول رہا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ پیسیو ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہی نہیں ہے. ایکٹیو زیادہ ہوتا ہے ایکٹیویٹی میتھڈ میں یا پروجیکٹ میتھڈ میں. آپ اسے کوئی پروجیکٹ دے دیں، کوئی پریکٹیکل دے دیں کہ آپ یہ بیٹھ کے کریں، وہ جتنا ہاتھ سے خود کام کر رہا ہوگا ایکٹیو ہوگا تو اس میں انٹرسٹ بھی لے گا. تو اسٹوڈنٹ انٹرسٹ انکریز جو ہے وہ لیکچر میں نہیں ہو سکتی. اور انڈیویجول ڈفرینس امانگ اسٹوڈنٹ از اگنورڈ. تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ انڈیویجول ڈفرینس اگنور کر دیا جاتا ہے. ٹیچر ایک جیسا لیکچر دے کے چلا جاتا ہے، چاہے وہ کسی کو سمجھ آیا ہے یا نہیں ہے. آیا بعض بچے لائق ہوتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں، بعض بچے جو ہیں وہ تھوڑے کمزور دماغ کے ہوتے ہیں وہ نہیں سمجھ پاتے، تو انڈیویجول ڈفرینس کو بھی اگنور کر دیا جاتا ہے. فیڈ بیک بھی اس میں نہیں آتا. یہ تینوں چیزیں ریلیٹ کر رہی ہیں. اسٹوڈنٹس آر پیسو، فیڈ بیک از ناٹ ریسیوڈ اینڈ انڈیویجول ڈفرینس امانگ دا اسٹوڈنٹ از اگنورڈ. جو سی آپشن ہے وہ لیکچر میتھڈ سے ریلیٹ نہیں کرتا کہ اسٹوڈنٹس انٹرسٹ انکریز، اسٹوڈنٹ کی انٹرسٹ اس میں انکریز نہیں ہو سکتی. دی آئیڈیل ٹیچر از ون ہو نریٹڈ ایز، کہ جو اچھا ٹیچر ہے وہ کون سا ہے. ٹیچر دا ہول کریکولم، کہ جو سارا سلیبس جلدی جلدی کور کرا دے وہ ٹیچر اچھا ہے. یا ہیلپ اے اسٹوڈنٹ ان لرننگ، یا اپنے بچوں کو لرننگ میں مدد کرتا ہے وہ ٹیچر اچھا ہے. یا آ فرینڈ فلاسفر اینڈ گائیڈ، جو ایک اچھا دوست بن جائے اور بچوں کو گائیڈ کرے، ان کو فلاسفر بھی بن جائے، ان کی سائیکی کو سمجھے. یا مینٹین گڈ ڈسپلن ان دا کلاس، یا کلاس میں صحیح ڈسپلن مینٹین کر کے رکھے. تو جو رائٹ آپشن ہے جی وہ اس میں ہے بی، کہ اچھا ٹیچر وہ ہے جو اسٹوڈنٹ کی لرننگ میں اس کی مدد کرے کہ بچہ سیکھ، کیونکہ ٹیچر کا کام یہ ہے کہ بچے کو سکھانا، اس کے بیہیویئر میں چینج لانا، چاہے وہ جس طریقے سے بھی لائے، موٹیویشن سے لائے، اس کو تعریف کر کے اس سے، یا اسے کوئی انعام وغیرہ دے کر اس کی لرننگ کو بیٹر جو بنانا ہے وہ جو کرے گا وہ ٹیچر اچھا ہوگا. تو بی آپشن ٹھیک ہوا. کوشچن نمبر 44 جی، ٹو اٹین مور انٹرسٹ اینڈ اٹریکشن امانگ اسٹوڈنٹس ان کلاس اے ٹیچر شوڈ. ہاں جی، اگر ایک ٹیچر چاہتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ کلاس میں زیادہ سے زیادہ دلچسپی لے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ یوز بلیک بورڈ یوز کرنا چاہیے، یوز پکچرز یا تصویریں زیادہ استعمال کرے، ٹیل سٹوریز یا کہانیاں سنائے، آسک کوشچنز یا ان سے کوشچنز کرے. تو آسک کوشچن والا بھی آپشن کچھ حد تک ٹھیک ہے کہ بچے کے آپ جو ہے انٹرسٹ وہ یا بحال رکھتے ہیں، کوشچن وغیرہ کرتے رہیں کلاس میں گائے ہوئے، تو بچہ جو ہے وہ جاگتا رہے گا، اس کا دھیان ادھر ادھر نہیں جائے گا. تو سب سے رائٹ آپشن جو ہے وہ یوز بلیک بورڈ ہے. اگر آپ بلیک بورڈ پہ کوئی کام لکھ رہے ہیں، بچہ اس کو دیکھ رہا ہے، پھر نوٹ بھی کر رہا ہے، تو وہ زیادہ انٹرسٹ لے گا. اگر آپ مسلسل بولتے جا رہے ہیں، بلیک بورڈ پہ کچھ بھی نہیں لکھ رہے، تو بچہ آدھا سن رہا ہوگا اور آدھا سو رہا ہوگا. Which of the following plays a vital role in attaining the aim and objective of education؟ کہ ایجوکیشن کے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے میں سب سے زیادہ رول کس کا ہے؟ وہ ہے جی کریکولم کا، ٹیکسٹ بک کا، ٹیچر گائیڈ کا، یا سلیبس کا. تو کریکولم میں ہی آبجیکٹیوز طے کیے جاتے ہیں کہ بچوں کو کیا پڑھانا ہے، کس لیول پہ بچوں میں کس حد تک رویے میں کیا تبدیلی آنی چاہیے، کتنا کچھ وہ پڑھ چکا ہو، کتنا کچھ وہ سیکھ چکا ہو. تو یہ کریکولم میں آبجیکٹیوز طے کیے جاتے ہیں. تو کریکولم اے آپشن اس میں ٹھیک ہے. 46 ہے جی، ایٹ وچ لیول ڈیورسفیکیشن آف کریکولم واز انڈر ٹیکن. کس لیول پہ جا کے کریکولم میں تبدیلی آ جاتی ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو پاکستان میں سسٹم ہے اس میں پہلی کلاس سے لے کر 8ویں تک تقریباً سلیبس سیم ہی رہتا ہے. ایک سائنس کی بک ہوتی ہے، ایک مطالعہ پاکستان، اسلامیات، اردو، میتھ، یہی بکس پہلی سے لے کر آپ 8ویں تک پڑھتے رہتے ہیں. لیکن سیکنڈری لیول مطلب میٹرک میں آ کر 9th-10th میں وہ لیول چینج ہو جاتا ہے. سائنس کی بک 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہوگی، فزکس، کیمسٹری، بایو. یا جو آرٹس کے بچے ہوتے ہیں وہ صرف سائنس رکھتے ہیں اور ساتھ آپشنل سبجیکٹ سوکس رکھ لی، ایجوکیشن، پنجابی، یہ وہ. یہاں پہ آ کے بچے کی اپنی انٹرسٹ پہ چلا جاتا ہے کریکولم. اس کے اوپر اب زبردستی نہیں ہے کہ وہ یہی پڑھے، جس سائڈ پہ اس کی انٹرسٹ زیادہ ہے وہ پڑھ سکتا ہے. لیکن پہلی سے 8ویں کلاس تک لازمی ہے کہ چاہے بچہ ویک ہے چاہے شارپ ہے، جو بھی ہے
اس نے وہی سلیبس پڑھنا ہے، اس میں اس کو کوئی رعایت نہیں ہے، لیکن 9th سے اسے رعایت مل جاتی ہے، مشکل سبجیکٹ چھوڑ کے آسان رکھ لے تو یہ جو سی آپشن سیکنڈری اسکول لیول ہے یہ ٹھیک ہے۔ جی آج کے لیکچر کا لاسٹ MCQ ہے 47۔ In the class, students can become confident through a method of teaching as recitation method, question answer method, team teaching method یا project method۔ یہ مختلف میتھڈ ہیں، اس کے اوپر بھی ایک لیکچر علیحدہ دیا جائے گا جس میں سارے میتھڈس کا ڈفرینس آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ کوشچن یہ ہے کہ ان کلاس اسٹوڈنٹس کین بیکم کانفیڈنٹ، کہ بچہ جو ہے وہ صحیح کانفیڈنٹ رہتا ہے اور کانفیڈنٹ طریقے سے آنسر دیتا ہے۔ وہ کون سا میتھڈ ہے؟ وہ ہے جی ریسائٹیشن ہے یا کوشچن آنسر میتھڈ ہے یا ٹیم ٹیچنگ میتھڈ ہے یا پروجیکٹ میتھڈ ہے۔ تو ڈی آپشن ٹھیک ہے، پروجیکٹ میتھڈ، کہ پروجیکٹ میتھڈ میں بچہ جو ہے صحیح انوالو ہوتا ہے، اپنے ہاتھ سے کام کر رہا ہوتا ہے، اسے کوئی پروجیکٹ دے دیتے ہیں کوئی پریکٹیکل کرنے کے لیے، ٹیچر سے وہ گائیڈنس لے رہا ہوتا ہے، جہاں پہ اسے کوئی ایشو ہوتا ہے وہ کانفیڈنس سے ٹیچر سے پوچھ سکتا ہے کہ یہاں سے مجھے کیا کرنا ہے۔ ایک تو اس کا کانفیڈنس بحال ہوتا ہے، دوسرا اس کی انٹرسٹ ڈیولپ ہوتی ہے اس کام میں اور ایزیلی وہ لرن کر لیتا ہے۔ تو پروجیکٹ میتھڈ جو ہے یہ بیسٹ میتھڈ بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اسی میں بچے کا کانفیڈنس بھی بحال ہوتا ہے۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور کافی کچھ ہم نے لرن کیا ہوگا۔ باقی اس کے 2 لیکچرز اور ہوں گے، 100 MCQs کا یہ پیپر ہے جو انشاءاللہ 2 مزید لیکچر میں کمپلیٹ کر دیا جائے گا، اور اگر آپ ان لیکچرز کو بھی سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی وہ اپلوڈ ہوں تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے اور آپ اس کو سن سکیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔